ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد ثمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم سے زیادہ طاقتور اور توانا ہیں، یا وہ کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہیں؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کی سرکشی کی بنا پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا۔ تو کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا حالانکہ تمہارا حال ان سے بہت بدتر ہے؟ یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے کفر کی گرفت نہ ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے، اور اس وجہ سے تم اپنے کفر و سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور قوت و شوکت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان قریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے، اور اس طرح بھاگیں گے کہ ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول۔ جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت و شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ آیت ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی بدر کی شکست کفار مکہ کا پورا عذاب نہیں، بلکہ اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن اصل عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے کہ دنیاوی عذاب کے مقابلے میں اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، بلکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہونا، قتل ہونا اور شکست کھانا وغیرہ تو اخروی عذاب کی ایک جھلک ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور حشر کا انکار کرنے والے مشرکین دنیا میں گمراہ اور دیوانے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہیاب ہوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام مشرکین دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لہذا وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا،
اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اسے بھی اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہذا وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔